بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دور نبوت کا بدترین فرعون ابو جہل اپنے زخموں سے چور جسم کے ساتھ موت کا منتظر تھا کہ اتنے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے اسے داڑھی سے پکڑا اور گردن پر پاؤں رکھ کر جو زور سے دبایا تو ملعون کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے۔ ابو جہل کی زبان کھینچی چلی آتی تھی مگر پھر بھی تمسخر اڑانے سے باز نہ آیا۔ دوستو، یہ وہی ابو جہل ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دینے میں گزار دی۔ اس کی موت اور اس کی لاش کے عبرتناک انجام کا واقعہ بھی اسی طرح بھیانک ہے کہ جیسے فرعون و نمرود کی ہلاکت کے واقعات ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میدان بدر کے روز دو نوجوان لڑکے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ میں سے ایک نے آ کر مجھ سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ اس نے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور اذیتیں پہنچائی ہیں۔ آج اگر وہ مجھے نظر آ گیا تو یا خود قتل ہو جاؤں گا یا اسے قتل کر کے دل کی بھڑاس نکال لوں گا۔ میدان بدر میں گھمسان کا رن تھا۔ جو ہی مجھے ابو جہل دور سے نظر آیا، میں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ ابھی اشارہ یہ کیا تھا کہ دونوں لڑکے باز کی سی رفتار پر اس پر جھپٹ پڑے۔ ابو جہل اونٹ پر سوار پھرتیاں دکھا رہا تھا۔ انہوں نے جاتے ہی جو اس پر پہلا وار کیا تو اس کا پاؤں پڈلی سے جدا ہو گیا۔ ابو جہل کراہتا ہوا اونٹ سے نیچے گر پڑا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو اس وقت یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بڑھ کر ایک وار کیا جو میرے بازو پر لگا، جسے میرا بازو کٹ کر جسم کے ساتھ لٹکنے لگا۔ میں اسی طرح لٹکتے ہوئے بازو سے لڑتا رہا، حتیٰ کہ جب اس نے مجھے تنگ کیا تو میں نے اسے اپنی ٹانگ میں دبا کر کھینچا اور جسم سے الگ کر دیا۔ موقع پاتے ہی حضرت معوذ رضی اللہ عنہ نے ابو جہل پر دوسرا وار کیا اور وہ اس شدت کا تھا کہ ابو جہل کے جسم سے خون پلید کے فوارے پھوٹ پڑے۔ ابو جہل کو جو اس حالت میں دیکھا تو سمجھا کہ ملعون اپنے انجام کو پہنچ چکا، اور دونوں برگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تمام مارکہ عرض کیا۔ تبرہ میں ہے کہ ابو جہل ابھی تک مرا نہیں تھا بلکہ موت کے انتظار میں تڑپ رہا تھا۔ جب مارکہ بدر اپنے اختتام کو پہنچا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا، ابو جہل کو تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی حکم کی تعمیل میں نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی ایک نشانی بھی بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مقتولین میں سے دیکھو اور ابو جہل کو نہ پاؤ تو دیکھنا اس کے گھٹنے کی جگہ زخم کا نشان ہوگا۔ اور نشان اس طرح بنا کہ ایک مرتبہ میں اور ابو جہل عبداللہ بن جزعان کی دعوت میں گئے تھے۔ ہم دونوں لڑکپن میں تھے اور میں اس سے ذرا دبلا تھا۔ وہاں کچھ معاملہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اسے دھکا دے دیا، جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور اس کے گھٹنے پر خراش لگی۔ زخم تو ٹھیک ہو گیا مگر اس کا نشان باقی رہ گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں میدان میں جا کر کافروں کی لاشوں کو پلٹ پلٹ کر دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جگہ خون میں لت پت ابو جہل نظر آ گیا۔ اس میں ابھی سانسیں باقی تھی۔ پھر میں نے گھٹنے پر نشان دیکھا تو وہ بھی نظر آ گیا۔ جب مجھے کوئی ابہام باقی نہ رہا تو میں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور اس کی داڑھی کو پکڑ کر زور سے دبایا تو اس کی آنکھیں پھٹ پڑی۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، اللہ نے اب تو تجھے ذلیل کر دیا۔ کہنے لگا، اس میں ذلت کیا ہوئی؟ میں تو اس شخص کا بدلہ لینے آیا تھا جسے تم نے قتل کر دیا تھا۔ اچھا بتاؤ، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر کہنے لگا، اے ابن مسعود، اے بھیڑوں کے چرانے والے، تو بہت اونچی جگہ چڑھا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو جہل، تیرا قاتل میں ہوں۔ کہنے لگا، نہیں، تجھ سے پہلے غلاموں نے اپنے آقا کو قتل کیا ہے۔ اور قول یہ بھی ہے کہ جب ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے تو آپ نے کہا، اے دشمن خدا، تو فرعون سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس نے غرق ہوتے وقت ہی کم از کم اپنے ناپسندیدہ کردار کا اعتراف کرتے ہوئے انصاف سے کام لیا تھا۔ تیرا بھی وہی حال ہے، پھر بھی تو اس حالت میں گمراہی اور ضلالت پر اصرار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں وہ ملعون کہنے لگا، تم اپنے آقا سے کہہ دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں اور میرا تجھ سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں ہے۔ یہ سننا تھا کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اسی کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کا سر اٹھایا اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پٹک دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا ابو جہل کا سر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ اسی کا سر ہے۔ آپ کا یوں فرمانا اظہار تشکر سے تھا
वगरना आप तो इस मलऊन को बखूबी जानते थे। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, वल्लाह ये वही है। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सर के पास जा खड़े हुए और खूब गौर से देख कर फरमाया, ये शख्स इस उम्मत का फिरौन है। अल्लाह का शुक्र है कि एक दुश्मन दीन हलाक हुआ। एक दूसरी रवायत में है कि सजदे शुक्र अदा फरमाया और एक और रवायत में है कि नमाज शुक्राना अदा फरमाई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इनको फला कुएं में डाल दिया जाए। चुनांचे साहब कराम ने सरदारान कुरैश को टांगों से घसीट घसीट कर कुएं में डाल दिया और इसी तरह अबू जहल के सर को और उसके सरकटी लाश को भी टांग से घसीट कर कुएं में डाला गया। यूं 24 सरदारान कुरैश को इस कुएं में फेंका गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद 3 रोज बदर में क़याम फरमाया और जब वहां से रवाना हुए तो उस कुएं पर गए जहां कुफार मक्का की लाशें फेंकी गई थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां खड़े होकर फरमाया, ऐ कुएं वालों, क्या तुमने इस वादे को जो अल्लाह ने तुमसे किया था ठीक पाया है? बेशक मुझसे अल्लाह ने जो वादा किया था सच हो गया। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वस्ते शब फरमाया था, ऐ कुएं वालों, ऐ अबू जहल बिन हशाम, ऐ उतबा बिन रबीया, ऐ फला, जो वादा तुम्हारे रब यानी बुतों ने तुमसे किया था, क्या तुमने वो ठीक पाया? क्योंकि मेरे रब ने जो वादा मुझसे किया था वो मानो अन सच हो गया। उस पर सहाबे किराम ने या हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेरूह जिस्मों के साथ बातें करते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बात मैं कहता हूँ उसे तुम उनसे कुछ ज्यादा नहीं सुनते, अलबत्ता उनमें जवाब देने की इस्तिताअत नहीं है। और इमाम तिबरा नकल करते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक कहते हैं, बाज़ उलमा ने ये बात भी बयान की है कि जिस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ कुएं वालों, तुम नबी के अहले खानदान होकर अपने नबी के हक में बदतरीन खानदान थे। तुमने मेरी तकज़ीब की, हालांकि दूसरे लोगों ने मेरी तस्दीक की। तुमने मुझे घर से निकाला, दूसरों ने मुझे पनाह दी। तुमने मुझसे जंग की, दूसरों ने मेरी मदद की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो वादा तुम्हारे रब ने तुमसे किया था उसे तुमने सच पाया। मैंने तो अपने रब के वादे को सच पाया। नाजरीन, यूं अबू जहल की जहालत और जुल्मत का दौर अपने अख्ताम को पहुंचा। बेशक अल्लाह के यहाँ हर जालिम के लिए दर्दनाक अजाब तैयार है जिसे बचना मुहाल है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन।